یاد رکھیں کہ یہ جو عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، جو بھی ہو، جو جوانی کا قبول ہوتا ہے، جو مزہ جوانی میں آتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کی عبادت بھی جوان ہوا کرتی ہے، جوانی کی نماز بھی جوان ہے، جوانی کا روزہ بھی جوان ہے، جوانی کا صدقہ بھی جوان ہے۔ غرض کے جوانی میں اگر آپ نے ایک رکعت نفل بھی ادا کیا ہے تو وہ بھی جوان ہوگا۔ تو جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے، جو لذت ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں عبادت کر رہا تھا۔ اب میری گفتگو غور سے سنیں، صرف 10 منٹ کی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں میں ایک جنگل میں عبادت کر رہا تھا، اچانک رات کی تاریکی تھی، سرد رات تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، چاروں طرف سے کوہرے کا سما تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ ایک آواز آ رہی ہے، کوئی بچے کی آواز آ رہی ہے جو بہت زیادہ رو رہا ہے بچہ۔ آپ نے سوچا کہ اس جنگل میں کون آ گیا، اس جنگل میں کوئی بھٹک تو نہیں گیا۔ آپ نے اس آواز کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس آواز کی تلاش اور جستجو میں لگ گئے۔ تلاش کرتے کرتے جب اس آواز کے قریب پہنچے، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال یہ تھا شاید کوئی بچہ ہے جو بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی بچہ کھانے کی وجہ سے رو رہا ہے اور وہ اس جنگل میں آ گیا، اس کی ماں بھٹک گئی ہو۔ لیکن جب میں جنگل میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بچہ ہے جس کی عمر 8 سال کی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ 8 سال کی عمر ہے۔ وہ بچہ سجدے میں سر رکھ کر رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے کہ الہی تو مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، الہی تو مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، الہی تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، تجھے تیرے صحابہ کا واسطہ ہے، تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہے، تو مجھے جہنم کی آگ سے دور رکھنا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس بچے کی دعائیں سن رہا تھا، اس بچے کا رونا دیکھ رہا تھا، وہ بچہ سجدے میں سر رکھ کر رو رہا ہے۔ میں اس بچے کے قریب گیا، میں کہنے لگا بچے اپنا سر تو سجدے سے اٹھا، مجھے بتا آخر تو کون ہے؟ ابھی تو تیرے اوپر عبادت فرض بھی نہیں ہوئی ہے۔ 8 سال کا بچہ نابالغ بچہ ہوتا ہے، احکام شرع جو لاگو ہوتے ہیں وہ مکلف پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ بچہ 8 سال کا ہے اور اس قدر زار و قطار رو رہا ہے اور ایسی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا دل پسیجنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا ذرا اپنا ماجرا تو بیان کر، اپنی باتیں تو بیان کر۔ وہ بچہ کہنے لگا حضور بات کچھ اور نہیں ہے، آج میری ماں گھر کے اندر چولہے میں آگ جلا رہی تھی، چولہے کے اندر آگ لگا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میری ماں، بیٹا آپ ذرا گفتگو سنو اس کے بعد دیکھنا، میری ماں جب آگ جلا رہی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو اس نے آگ کے اندر رکھ دیا، بڑی بڑی لکڑیاں اس نے آگ میں لگا دی۔ جو اس کے اندر آگ جلانا شروع کی تو بڑی بڑی لکڑیاں آگ نہیں پکڑ رہی ہیں، بڑی بڑی لکڑیاں آگ نہیں لے رہی ہیں۔ تو پھر میری ماں نے ان بڑی بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھنا شروع کر دی، چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے ٹکڑے رکھنا شروع کر دیے۔ پہلے ان چھوٹے ٹکڑوں نے آگ پکڑی، پھر ان ٹکڑوں سے جو آگ نکلی تو پھر بڑی لکڑیوں نے آگ پکڑ لی۔ اے میرے بزرگ سن لو، میرے دل پر راکشہ طاری ہو گیا، میرا دل کانپنے لگا، میں گھبرانے لگا اور میں جنگل میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا الہی تو مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں بڑے بڑے کافروں کو ڈالے گا، حامان کو ڈالے گا، فرعون کو ڈالے گا، نمرود کو ڈالے گا، شداد کو ڈالے گا، یہ بڑے بڑے کافر ہیں، ابو جہل کو ڈالے گا، ابو لہب کو ڈالے گا۔ اگر جہنم کی آگ ان کو نہ لگی تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت ان بڑے بڑے کافروں میں آگ لگانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈالے اور پھر ان سے آگ لگ کر ان بڑے کافروں میں آگ لگے۔ اس لیے میں پناہ مانگ رہا ہوں جہنم کی، میں دعائیں کر رہا ہوں کہ الہی تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ ارے ذرا مسلمانوں غور تو کرو، یہ بچہ اس کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ 8 سال کا بچہ ہے اور بارگاہ الہی میں رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔